السلام علیکم عزیز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سبز نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیات نمبر 1 تا 17 تک 1 تا 19 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا
جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورۃ الاعلیٰ کی اس کی تفسیر اور شان نزول اس کی ابتدا سے۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمے، 291 حرف ہے، یعنی اس کا ذکر عظمت و احترام کے ساتھ عظمت و احترام کے ساتھ کرو۔ حدیث میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو، یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی امور کو ازل میں مقدر کیا اور اس کی طرف راہ دی، یا یہ معنی ہے کہ روزیاں مقدر کی اور ان کے طریقہ کسب کی راہ بتائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی نعمت بے منت عطا ہوئی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت و مشقت اور بغیر تکرار و دور کے آپ کو حفظ ہو گئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں کہ وہی تمہیں بے محنت یاد رہے گی۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے شریعت اسلام مراد ہے، جو نہایت سہل و آسان ہے اس قرآن مجید سے، اور کچھ لوگ اس سے منتفع ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پند و نصیحت۔ شان نزول، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، ایسا جینا جس سے کچھ بھی آرام پائے، ایمان لا کر، یا یہ معنی ہے کہ اس نے نماز کے لیے طہارت کی۔ اس تقدیر پر آیت سے نماز کے لیے وضو و غسل ثابت ہوتا ہے، یعنی تکبیر افتتاح کہہ کر پنج گانا۔ اس آیت سے تکبیر افتتاح ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا جزو نہیں ہے، کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ افتتاح نماز کا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے جائز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکی سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے، آخرت پر اسی لیے وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئے، یعنی ستھروں کا مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شیخ کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا شان نزول اور تفسیر اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کا مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کامل عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام موجود ناظرین سے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔